بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب طلاق دو تم عورتوں کو فَبَلَغْنَ پس پہنچ جائیں وہ أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پس نہ روکو تم ان کو أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ نکاح کریں وہ ازواجہن اپنے خامدوں سے اذا تراضوا جب وہ راضی ہوں بینہم آپس کے مابین بالمعروف دستور شرع کے موافق اذا طلقتم النساء جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں یعنی ان کی عدت ختم ہونے کے قریب ہو جائے تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پس تم ان کو نہ روکو یعنی جب ان کی عدت ختم ہونے کے قریب ہو تب بھی روکو نہیں اگر نیت اچھی نہ ہو تو جب عدت گزر جائے تو اب اگر وہ پہلے خامدوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں خامد بھی دوبارہ شادی کرنے پر راضی ہے اور بیوی بھی کرتے بھی دونوں دستور شرع کے موافق ہیں یعنی قانونی شرع کے موافق میاں بیوی دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کو نہ روکو آپس کے مابین ان کو نکاح کرنے دو اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب راضی ہو جائیں آپس کے مابین بالمعروف قانون شرع کے موافق ذالک یوعظ بہ یہ واعظ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ من کانا منکم اس شخص کو جو تم میں سے یؤمن باللہ ہے ایمان رکھتا ہو ساتھ اللہ کے والیوم الآخر اور آخرت کے ساتھ ایمان رکھتا ہو ذالکم ازکی لکم یہ پاکیزگی صاف ستھرائی ہے تمہارے لیے بھی و اطہار اور پاکیزگی بھی ہے واللہ یعلم اللہ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ رَضَاعَهُ یہ کل والے سبق میں تقریباً سب گزر چکا ہے اور وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ اصل یہاں سے تھا والذین اور وہ لوگ یتوفون جو وفات پا جائیں منکم تم میں سے ویذرون اور چھوڑ جائیں وہ ازواجن اپنی بیویاں یتربصن بانفسہن روک رکھیں وہ عورتیں اپنے آپ کو اربعۃ اشہر 4 مہینے و عشرہ اور 10 دن 4 مہینے اور 10 دن روک رکھیں یہاں ہے عدت بیان ہو رہی ہے اس شخص کی بیوی کی جو آدمی وفات پا جائے شادی شدہ تھا اور وفات پا گیا تو آیا اس کی بیوی کی عدت کتنی ہے جو آدمی فوت ہو جائے اور اس کی بیوی پیچھے زندہ ہو تو آیا اس فوت ہونے والے کی بیوی کی عدت کتنی ہے
تو اس کی عدت بیان کی گئی، اس کی بیوی کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی، گھر کے اندر رہے گی، 4 مہینے 10 دن اس کا سوگ ہوگا، 4 مہینے 10 دن گھر کے اندر رہے گی، یہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ہاں اگر اس کا کوئی کرنے والا نہ ہو، بے امر مجبوری کوئی اس کا کام کرنے والا نہ ہو، تو پھر یہ بے امر مجبوری اپنا کام کر کے واپس جلد آ سکتی ہے، ورنہ ویسے یہ کہیں نہیں جائے گی، اپنے گھر کے اندر ہی رہے گی۔ عدت اس کی 4 مہینے 10 دن ہوگا۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس جب پہنچ جائیں وہ اپنی مدت کو تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فی ما، اس چیز میں، فعلنا فی انفسہن، کریں وہ اپنی جانوں میں، بالمعروف، دستور شرع کے موافق۔ ہاں یہ جو عورت عدت گزار لے مرنے والے کی 4 مہینے 10 دن، یہ 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت ہے جو حاملہ نہ ہو، جو مرنے والا ہے اس کی بیوی ہے اور ہے بھی غیر حاملہ، حاملہ نہیں ہے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب اگر اس کی بیوی حاملہ ہو تو اس کی یہاں عدت نہیں ہے، وہ حاملہ ہو تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہوگی، اس کی عدت وضع حمل ہوگی۔ اگر خامد فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت اسی وقت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر 4 مہینے سے زیادہ پورا 9 مہینے لگ جائیں تب بھی اس کی عدت وضع حمل ہوگی، جب بھی بچہ پیدا ہو جائے گا اس وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور وہ گزر چکا ہے سورۃ الطلاق کے اندر۔ تو یہاں اگر جب وہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزار لے، غیر حاملہ اور متوفی کی بیوی، پھر جب اس کی عدت مکمل ہو جائے، اب اگر وہ کسی جگہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے دستور شرع کے موافق، یعنی کفو کے اندر، کہ اس کا ہم عمر ہے، ہم مسلک ہے، اور اس جیسے مال و تجارت عمر کے اندر برابر ہے، اگر وہ کفر کے اندر شادی کرنا چاہتی ہے تو تم اس کو شادی کرنے سے نہ روکو۔ ہاں اگر وہ عورت غیر کفر میں شادی کرے تو پھر اس کے ورثاء کو اس کے روکنے کا حق ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، پس جب پہنچ جائے اجلہن، وہ اپنی مقرر مدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، فی ما، اس چیز میں، فالنا، پس وہ کریں، فی انفسنا، اپنی جانوں میں، یعنی وہ کسی جگہ نکاح کا ارادہ کریں تو آپ ان کو نہ روکیں، بشرطے کہ بالمعروف، دستور شرع کے موافق ہو۔ واللہ بما تعملون، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو خبیر، ان خبر رکھنے والا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے گناہ تمہارے اوپر، فیما، اس چیز میں، ارستم بہی من خطبۃ النساء، پیش کرو تم اس کے ساتھ پیغام نکاح کا عورت سے، جو عورت مرنے والے کی عدت گزار رہی ہے اس کو صاف لفظوں میں، صریح لفظوں میں یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ تو عدت گزار لے، میرے ساتھ شادی کر لے، میرے ساتھ شادی کر لینا، عدت گزار لے، میرے ساتھ شادی کر لینا، اس کو حالت عدت میں صاف کلیئر لفظوں میں یہ کہنا جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی عورت کو، عدت گزارنے والی کو، خطبہ پیش کرے، پیغام نکاح، اشارتاً یہ کہہ دے کہ میرا دل بھی ہے، کوئی رنڈوڑ ہو جو اشارتاً یہ کہہ دے کہ میرا دل بھی ہے، میرے چولہے میں بھی آگ جلے، بڑی دل کی خواہش ہے، بڑیا زمینہ ہے میری، گندم بڑی ہے، لیکن کیا کریں، سنبھالنے والا کوئی نہیں، دل میں تو بڑی کوشش ہے، اللہ کرے کوئی سنبھالنے والا بھی مل جائے، یہ اشارتاً کہہ سکتا ہے، چاہے اگر ہے رشتہ دار عورت کو کہ تب بھی، ورنہ عورت کے ولی سے ایسی بات کہہ دے تب بھی ٹھیک ہے، یا کوئی نوکری والا ہے کہ نوکری تو بڑی ہے، بادشاہ پیسے تو بڑے ہیں، لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، بس اب دل میں یہ کوشش ہے، اللہ کرے کوئی کپڑے استری کرنے والی مل جائے،
کوئی ہو ایسا جو بندہ واپس آئے جس کو تنخواہ دے دے اور وہ سنبھال لے، اشارہ تن کا، ایسے نہ کہے کہ تو ہی عدت گزار لے اور مجھ سے شادی کر لینا، نہ، اللہ نے کہا مجھے پتہ تھا تم ان عادتوں سے باز نہیں آؤ گے، مجھے علم تھا تم نے ایسی حرکتیں ضرور کرنی ہے، تو لہٰذا صراط تن نہیں کرنی، اشارہ تن کچھ نہ کچھ اپنا پیغام پہنچا دو، تو اس میں جرم نہیں ہے۔ ہوتے ہیں نا بیچارے، ایک بات سناتے ہیں نا، کسی نے کہا کہ جا یار میرے لیے رشتہ مانگ کے آ، وہ جب اس کے پاس گیا دوسرے کے پاس رشتہ مانگنے کے لیے، جو مانگنے والا تھا وہ خود بغیر رشتے کا تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، جب اس کے پاس گیا فلاں کے لیے آیا ہوں رشتے کے لیے، اس نے کہا ٹھیک ہے سوچ کے بتائیں گے، جب چائے پانی پی لیا آنے لگا، کہتا ہے اگر دینا ہے تو مجھے بھی دے دینا، میں بھی بغیر شادی کے ہوں۔ تو یہ اللہ کو پتہ تھا شرارتوں حرکتوں سے تو باز آنا نہیں ہے، لہٰذا اگر عدت گزارنے والی عورت ہو، عدت ابھی اس کی باقی ہو، تو صاف لفظوں کے اندر اس کو اس طرح کہنا جائز نہیں ہے کہ تو عدت گزار لے اور مجھ سے شادی کرنا، ہاں اشارتاً کنایتاً اس کو کہہ دو تو پھر اس میں کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ اسی بات ہے، یہ خطبے کا بیان ہے، پیغام دینا اشارتاً۔ ولا جناح، کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم، تم پر، یہ ان لوگوں کے جو امیدوار ہیں، امیدواروں کے احکام ہے، جو امید رکھے ہوئے ہیں، نہیں ہے گناہ تم پر، فی ما، اس چیز میں، عرضتم بہی، پیش کرو تم اشارتاً، من خطبۃ النساء، عورتوں سے نکاح کا پیغام، عورتوں کو نکاح کا پیغام اشارتاً پیش کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ او اکننتم، یا چھپائے رکھو تم، فی انفسکم، اپنے دلوں میں، یہ دلوں میں تم چھپائے رکھو، چلو بعد میں پھر کہہ دیں گے۔ عالم اللہ، جانتا ہے اللہ انکم، بے شک تم، ستذکرونہن، ضرور تم تذکرے ان کے کرو گے، تذکرے تم ان کے ضرور کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن، لیکن نہ تم وعدے دو ان کو، سرًا، اعلانیہ تو چھپ کے، ولا الا، مگر یہ کہ ان تقولو، تم کہو، قولا معروفا، دستور شرع کے موافق، دستور شرع کے موافق، یعنی جس کا رواج ہے اشارتاً پیغام بھیجا دینا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور نہ پختہ کرو تم نکاح کی گرہ کو، ان کے ساتھ حالت عدت میں نکاح کی بات پختہ نہ کرو کہ عدت گزار لے پھر نکاح کر لیں گے، یا بھی نکاح کر لیتے ہیں تو عدت گزرتے، نہ مت تم پختہ کرو نکاح کی گرہ کو، حتیٰ یہاں تک یبلغ الکتاب، یہاں تک کہ پہنچ جائے اجلہ، وہ اپنے مقرر وقت کو، یعنی وہ اپنی عدت مکمل کر لے، عدت مکمل کرنے سے پہلے ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، پختہ گرہ نہ لگاؤ ان کے ساتھ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو تم، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے جیوں میں، فَاحْذَرُوهُ، پس تم بچتے رہو، ڈرتے رہو اس سے، بچتے رہو، یعنی گناہ کا ارادہ بھی نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، یہ ترغیب توبہ، جان لو تم، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، حلیم، بڑا ہی بردبار ہے۔ لا جناح علیکم، یہ یہاں سے پھر اقسام متعلقہ کا بیان ہے۔ لا جناح، نہیں ہے گناہ، علیکم، تم پر، یہاں سے اس عورت کے طلاق کا مسئلہ ہے جس کا نکاح تو ہو گیا لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، ابھی تک ان کی رخصتی نہیں ہوئی، اس کی طلاق کا مسئلہ ہے۔ اب اس کا مسئلہ بیان کر رہے، فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان طلقتم النساء، اگر طلاق دو تم عورتوں کو، وہ عورتیں ما لم تمسوہن، تم نے ابھی تک اس کو مس نہ کیا ہو، جب نہ تم نے ان کو مس کیا ہو، او تفرضوا لہن، یا نہ مقرر کیا ہو، لہن واسطے ان کے، فریضۃً مار، ومتعوہن، حکم اس کا، متعوہن،
اور نفع دے دو ان کو علل موسع وسعت رکھنے پر قدر ہو، جتنا امیر ہے وہ اپنی عمارت کے مطابق اس کو خرچہ دے، وعلی مقتر تنگ دستی پر قدر ہو، اس کی مقدار ہوگی۔ متاعا بالمعروف، یہ ساز و سامان نفع دینا ہے، یہ اچھے طریقے سے، خاص قسم کا نفع ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے، حقا علی المحسنین، یہ لازم ہے دل سے نیکی کرنے والوں پر، یعنی سب مسلمانوں پر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کا نکاح ہو گیا، جو یہاں مسئلہ بیان ہو رہا ہے نفس عبارت میں، ایک شخص کا نکاح ہو گیا لیکن اس شخص کا مہر مقرر نہیں ہوا۔ یہ بات سمجھیں کہ مہر کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، مہر کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے لیکن مہر بعد میں اس کو دینا ضرور پڑے گا۔ مہر مثلی، اس کا آگے مسئلہ آئے گا کہ مہر مثلی۔ تو اب ایک نکاح ہو گیا عورت اور مرد کا، نکاح میں نکاح ہوا ہے اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی۔ نکاح ہوا، مہر مقرر بھی نہیں ہوا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، تو اب اگر وہ رخصتی سے پہلے، خلوت صحیحہ سے پہلے، خلوت صحیح ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک کمرے میں ہوں اور ان کا آپس میں ملاپ میں کوئی چیز مانے نہ ہو، یعنی نہ مرد کی طرف سے عذر ہو نہ عورت کی طرف سے عذر ہو، دونوں کمرے میں اکٹھے جمع ہو جائیں اور کوئی چیز مانے نہ ہو، نہ مرد کی طرف سے نہ عورت کی طرف سے، اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔ ابھی تک ان کی خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، یعنی ہماری زبان میں جس کو کہتے ہیں نکاح ہوا لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، وہ بالکل ملے نہیں، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا۔ تو اگر اس قسم کی عورت کو کوئی طلاق دینا چاہے تو طلاق دینے میں کوئی اس کے اوپر جرم نہیں ہے، اور اس عورت کا مہر تو مقرر ہوا نہیں، لہٰذا اس عورت کو متع دینا پڑے گا۔ متع، وہ متع نہیں جو محرم کے اندر متع چلتا ہے، وہ تو متع حرام ہے۔ یہ متع بمانا ایک پورا جوڑا کپڑوں کا دینا پڑے گا، پورا جوڑا کپڑوں کا دے دے، قمیص، دوپٹہ، چادر، یعنی نہیں سمجھو پورا جوڑا لباس پورا کپڑوں کا دے دے، یہ متع ہے اس کے لیے۔ اور اس عورت کی عدت بھی نہیں ہے کیونکہ ان کا ملاپ نہیں ہوا، یہ مسئلہ اس کا بیان ہوا ہے۔ ہاں اگر ملاپ نہ ہوا ہو آپس میں، رخصتی نہ ہوئی ہو عورت کی، اور وہ رخصتی سے ان کا میاں بیوی کے ملاپ ہونے سے پہلے پہ خلوت صحیحہ بھی نہ ہوئی ہو، وہ طلاق دے دے اور اس عورت کا مہر بھی مقرر تھا، تو پھر اس خاوند کو نصف مہر دینا پڑے گا، نصف مہر دینا پڑے گا اس عورت کو۔ ہاں اگر یہ عورت نہ لے، اس کی مرضی، چھوڑ دے تب بھی اس کی مرضی، جو اگر خاوند نصف کے بجائے پورا مہر دے دے اس کو، تب بھی خاوند کو اجازت ہے۔ وہ آگے مسئلہ آ رہا ہے، وہ مسئلہ آگے آئے گا کہ خاوند اگر پورا مہر دے دے تب بھی صحیح ہے، ورنہ نصف ضروری ہوگا، نصف اس کا جس کا مہر مقرر تھا، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، طلاق اس عورت کو ہو گئی، ایسی عورت کی نہ عدت ہے لیکن مہر ہوگا نصف۔ مثال کے طور پر 10,000 مہر مقرر ہوا تھا تو 5,000 مہر دینا پڑے گا۔ یہ وہی ہے، فرمایا کہ نہیں ہے گناہ تمہارے اوپر ان طلقتم النساء، اگر طلاق دے چکو تم عورتوں کو، ما لم تمسونا، ایسی حالت میں کہ تم نے ان کو مس نہ کیا ہو، حقیقی طور پر نہ حکمی طور پر، حقیقی طور پر تو شادی ہے اور حکمی طور پر خلوت صحیحہ بھی نہ اختیار کی ہو، او تفرضوا لہن فریضا، یا نہ مقرر کیا ہو واسطے ان کے، یہ او بمانا واو ہے، اور نہ مقرر کیا ہو واسطے ان کے فریضہ، یہ او واو کے معنی میں ہے، یا نہ مقرر کیا ہو واسطے ان کے فریضہ بمانا مہر ہے، ومتعوہن، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو نفع دے دو، ایک قمیض، دوپٹہ اور بڑی چادر، یعنی پورا جوڑا کپڑوں کا دے دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ۔ اب کیسے اعلیٰ قسم کا دے؟ کپڑے ہیں نا آج کل، جھار بھار دے، دیل لگی دے،
کون سا جوڑا خرید کے دے، اعلیٰ قسم کا دے، متوسط کا یا ادنا کا، وہ دیکھا جائے گا، خاوند کے اوپر معمول ہوگا۔ اگر ہے امیر خاندان کا جوڑا اعلیٰ خان کا دے، اونچی قسم کا، اگر ہے غریبڑا سا تو پھر متوسط قسم کا دے۔ وہی ہے الموسع قدر ہو، اگر مالدار ہے تو اس کی قدر ہو، اس کی قدرت کے مطابق ہوگا۔ وللمقتر، اگر ہے تنگ دست تو قدر ہو، اس کی قدرت کے مطابق ہوگا، طاقت کے مطابق۔ متاعا بالمعروف، یہ خاص قسم کا سامان ہے، بالمعروف دستور شرع کے موافق۔ حقاً المحسنین، اور یہ لازم ہے مسلمانوں کے اوپر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، یہ دوسری قسم کی عورتیں وہ متعلقہ جن کے ساتھ جماع نہیں ہوا لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا، وہ عورتیں ہیں، یعنی جن کی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا اور مہر ہوا تھا۔ پہلے وہ تھی جس کا نکاح ہوا مہر بھی نہیں تھا، اب اس کا نکاح ہوا مہر نہیں ہوا، نکاح بھی ہو گیا مہر بھی مقرر تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اس کو طلاق ہو جائے تو اس کا حکم بھی وہی ہے، عدت نہیں ہوگی، نصف مہر ہوگا۔ ان طلقتموہن، اگر طلاق دو تم عورتوں کو، ان عورتوں کو، من قبل، پہلے اسے کہ ان تمسوہن، تم ان کو مس کرو، وقد فرضتم، اور حالانکہ تم مقرر کر چکے ہو، لہن، ان کے لیے، فریضتاً، مہر بھی، تو اس کا حکم یہ ہوگا، فنصف ما فرضتم، نصف دو جو تم مقرر کر چکے ہو، آدھا مہر دینا پڑے گا۔ ہاں الا ان یعفونا، اگر وہ عورت خود معاف کر دے، میں بالکل لیتی نہیں ہوں، تو خامدوں کے لیے یہ بھی جائز ہے۔ او یعفو والذی بیدہ، یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ، کیونکہ نکاح کی گرہ خامد کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اگر خامد پورا مہر دے دے تب بھی جائز ہے۔ آپ دیکھو نکاح کا گرہ خامد کے حق میں ہے، تو اس لیے جب تک خامد طلاق نہیں دے گا تو یہ نواں ماڈل کے عورت بھی خامد کو طلاق دے سکتی ہے۔ یہ سراسر قرآن کے خلاف ہے، سراسر قرآن کی نص قطعی کے خلاف ہے۔ جو یہ قرآن کی نص قطعی کے ساتھ خلاف کرے گا وہ بالکل اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نکاح کی گرہ خامد کے ہاتھ میں ہے، طلاق بھی خامد دے سکتا ہے، عورت خامد کو طلاق نہیں دے سکتی۔ بیدہ عقدۃ النکاح وان تعفو، اگر تم معاف کر دو، بیوی اور خامد اگر معاف کر دو، یعنی خامدوں کو مقصد تم سارا ہی دے دو ان کو، یا بیوی نہ لے، تو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اگر وہ معاف کر دیں تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اگر تم معاف کر دو اے خامدو، یعنی سارا مال دے دو، تو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ولا تنسبوا الفضل بینکم ان اللہ، اور نہ تم بھولو فضل، بھلائی کرنا آپس کے مابین، آپس کے مابین بھلائی کرنا نہ بھولو، یعنی بڑائی تو رکھتے ہو، لڑائی آپس میں رکھتے ہو، لڑائی نہ رکھو، آپس میں بھلائی کرو۔ ولا تنسبوا الفضل، مت بھولو تم بھلائی کرنا، بینکم، آپس کے مابین، ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ حافظوا علی الصلاۃ، حفاظت کرو تم نمازوں پر، 5 نمازوں کے اوپر حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً متوسط نماز کے اوپر، درمیانی نماز میں۔ اب یہاں دو باتیں سمجھیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے بھی طلاق کا ذکر ہے، آگے بھی طلاق کا ذکر آ رہا ہے، پھر عورتوں کے مسائل، درمیان میں نماز کا تذکرہ کیسے آ گیا، ہمارے مصلحہ کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ اللہ نے کہا تم اس دنیا کی لالچ میں نہ لگ کے کہیں میری یاد ہی نہ بھلا دینا، خیال رکھنا، نماز کو ہی نہیں چھوڑنا، کہ عورتوں کے پیچھے تو جھگڑتے رہو، طلاق، نکاح، متے، یہ چیزیں تم ایک دوسرے کو مال کے پیچھے تو جھگڑتے رہو، کہیں میری بندگی نہ بھلا دینا، خبردار نماز کو ضرور یاد کرنا۔ اور دوسری بات، نماز کو یاد رکھو گے، نماز پڑھو گے تو تمہارے اوپر یہ احکام آسان ہو جائیں گے، تمہیں ان پر خصوصی تمہارے ساتھ رعایت ہو جائے گی، تمہارے اوپر یہ عمل، تمہارے اوپر یہ احکام آسان ہو جائیں گے، اور تمہارا ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔
اور وسطی نماز کون سی مراد ہے؟ مختلف اقوال ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو رائج ہے وہ عصر کی نماز ہے جمہور کے نزدیک، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جمہور کے نزدیک عصر کی نماز ہے، کیونکہ 2 دن کی نمازیں آ جاتی ہیں، 2 رات کی درمیان میں عصر کی نماز آ جاتی ہے، کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے خصوصی غفلت کا، یہ سارا دن جو کام کرتا رہتا ہے، کام بکھرا پڑا ہوتا ہے، اس کو لپیٹنے کا وقت ہوتا ہے، تو یہ اس کش مکش کے اندر یہ وقت ہوتا ہے غفلت کا، کہیں نماز فوت نہ ہو جائے، اس لیے تائید کی گئی ہے مزید اس کی کہ خاص کر اس نماز کا خیال رکھو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ الٹا سمجھ لے عصر کی نماز کا تو خصوصاً خیال رکھنا ہے، باقی کبھی چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ باقی جو 4 نمازیں ہیں وہ اتنا غفلت کا وقت نہیں ہے، عصر کا جو وقت ہے یہ کام کا وقت ہوتا ہے، سمیٹنے کا کام کا وقت ہوتا ہے، تو یہ خصوصاً یہ نماز مشکل لگتی ہے، تو فرمایا کہ عصر کی وقت کو خصوصاً خیال رکھنا، یہ آپ کی چلی نہ جائے کہ وَقُومُوا لِلَّهِ، اور کھڑے ہو جاؤ تم اللہ کے لیے قانتین، فرما برداری کرنے والے، ادب کرنے والے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہاری نماز جاتی رہے، کھڑے ہونا اللہ کے لیے قانتین، فرما برداری با ادب ہونے کی صورت میں، تو کھڑے ہو قانتین عاجز ہو کے فرما برداری کی صورت میں، تو سب سے زیادہ جو عاجزی کی صورت ہے وہ بغیر رفع کے ہے، رفع یدین کے بغیر زیادہ آدمی نماز کے اندر عاجزی انکساری ہے۔ قوموا للہ قانتین فإن خفتم، اب تمہیں ڈر ہے دشمن کا، نماز کا وقت ہو گیا، تم جگ کے اوپر ہو، پیدل ہو تم یا سواری کے اوپر ہو، دشمن کا زیادہ خوف ہے، جس طرف تمہارا دشمن ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، اگر سواریوں کے اوپر ہو تو سواریوں پر کھڑے کھڑے پڑھ لو، دشمن کا خوف زیادہ ہے، پیدل تم سامنے کھڑے ہو مشینیں اٹھا کے، دشمن کا خوف زیادہ تو وہاں کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، ہاں جب دشمن کا خوف ختم ہو جائے پھر تم نے سب کا حایت کے اوپر نماز پھر ادا کرنی ہے، زمین کے اوپر کھڑ کے اور امام کے پیچھے کھڑ کے، لیکن یہ اس صورت ہے جب دشمن کا خوف زیادہ ہو، یہ وہ آگے مسئلہ آ رہا ہے۔ تو دیکھو یہ اہمیت نماز ہے کہ نماز کو چھوڑنا کسی حالت میں جائز نہیں، نماز کو چھوڑنا کسی حالت کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف کرو کسی دشمن کا، فَرِجَالًا، پس کھڑے کھڑے، وَرُكْبَانًا، اور سوار چڑھے چڑھے نماز پڑھ لیا کرو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس یاد کرو تم اللہ کو، کما علمکم، جیسا سکھایا تم کو اللہ نے، ما لم تکونوا تعلمون، وہ چیز جس کو تم پہلے جانتے نہیں تھے، یعنی پھر امام کے ساتھ پڑھنا ہے، صف کی حالت میں پڑھنا ہے، اور امام سب مل کر پڑھنا ہے، وہ طریقہ جو اللہ نے سکھایا ہے، جب امن ہو جائے اس طرح ادا کرنا جماعت کے ساتھ، تو جماعت کرانا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کو، تو وصیتاً، ان کے ذمے وصیت ہے، لازواجہم، اپنی بیویوں کے حق میں، وہ مرتے ٹائم اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے جائیں گھر والوں کو، متاعن، نان نفقے گھر کا، الی الحول، 1 سال پورے کے لیے، غیر اخراج، نہ نکالنے کا، یعنی جب تم میں سے کوئی موت کے قریب ہو تو اس وقت وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کر کے جائے اپنی بیویوں کے حق میں کہ ان کو تم نے نان نفقہ خرچہ دینا ہے دوران عدت، اور دینا بھی 1 سال تک ہے، سال تک یہ یہاں گھر میں رہیں گی، اور ان کو پہلے نکالنا نہیں ہے، آپ نے گھر سے ان کو نہیں نکالنا، ہاں اگر وہ خود چلی جائیں تو پھر تمہارے اوپر گناہ نہیں۔ تو یہ اس وقت تھا عورتوں کے حق میں مال کی وصیت کر کے جانا جب عورتوں کا میراث میں حصہ مقرر نہیں تھا، عورتوں کا جب میراث میں حصہ مقرر نہیں تھا اس وقت یہ آیت ہے، بعد نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے اس آیت سے جس میں اللہ نے بیوی کا حصہ مقرر کیا، سورۃ نساء کے اندر آئے گا، لیکن
اب بھی یہ منسوخ نہیں ہے، استحباب کے اوپر اس کو لگا دو۔ اب بھی مرنے والے کو اگر خطرہ ہو کہ میری بیوی کو حصہ نہیں دیں گے، اگرچہ ان کو علم ہے، تو آج بھی یہ اس کو چاہیے کہ اپنے پیچھے وصیت کر کے جائے بیوی کے حق میں کہ اس کو خرچہ آپ نے ضرور دینا ہے۔ آج بھی اگر اس کو یہ خطرہ ہو کہ میری بیوی کو انہوں نے نکال دینا، عدت میرے گھر میں نہیں گزارنے دینی، تو آج بھی وہ مرتے ٹائم قریب الموت جب ہو اس کا موت کا وقت، تو وہ وصیت کر کے جائے کہ آج بھی ان کو گھر سے نہ نکال لیں۔ تو یہ استحباب کے اوپر مبنی ہے، لہذا آج بھی جو حالات اور اس دور کے حالات ہیں اس کے لیے تو لازمی ہے یہ وصیت کر کے جائے، کیونکہ کتنے دیکھنے میں آیا ہے جو فوت ہو جاتا ہے اس کی بیوی کو کچھ بھی نہیں دیتے، وہ ابھی لاش اس کی گھر پڑی ہوتی ہے اور اس کو پہلے گھر سے بھگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے آج تو زیادہ ضروری واجبی درجے تک ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے، خبردار میری بیوی کو حصہ دینا۔ یہ پہلے ہوتا تھا جب وہ وصیت مقرر حصہ نہیں تھا، لیکن آج بھی یہ مستحب کے اوپر ہے، اس کو چاہیے کہ ایسا کر کے جائے۔ واللہ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ نکل جائیں، خود چلی جائیں، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر۔ یہ اس وقت جب وہ مرنے والا مر جائے، یہ وصیت کر کے جائے، لیکن اس کی بیوی کے حق میں وصیت ہوگی، اگر غیر حاملہ ہوگی تو 4 مہینے 10 دن اور سال تک رکھیں گے، اگر حاملہ ہوگی تو تب بھی اس کا وضع عمل ہوگا اور سال تک رکھیں گے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ نکلے خود، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلنا، اس میں جو وہ فعل کرے، فی انفسہن، اپنی جانوں میں، من معروف، دستور شرع کے موافق۔ ہاں اگر وہ عدت گزار کے چلی جائے گھر سے اور اپنے نفذ میں خود تصرف کرنا لگ جائے، یعنی اس کا کہیں دل بن جائے وہ شادی کرنا چاہتی ہے دستور شرع کے موافق، تو تم اس کو کرنے دو، روکو نہیں، لیکن یہ شرط ہے دستور شرع کے موافق ہو۔ اگر یہ رہ کر بدماشی کرنے لگ جائے یا بدماشی کرنے لگ جائے اور غلط افعال اس سے صادر ہونے لگ جائے، تو پھر تمہارے ذمہ لازمی ہے اس کو منع کرنا۔ واللہ، اللہ عزیز، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے، زبردست ہے، سخت حکم دے تو دے سکتا ہے، حکیم، حکمت والا ہے، لیکن پھر بھی رعایت رکھتا ہے مسلطوں کی۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ نہ کچھ سامان دو، بالمعروف، دستور شرع کے موافق، حقاً علی المتقین، یہ حق ہے، لازم ہے متقین پرہیزگاروں پر۔ یا متقین بمانا اے ان الشرک، شرک سے جو بچنے والے، یعنی مسلمانوں کے اوپر لازم ہے۔ مشرک کی ہم بات نہیں کر رہے، جب وہ میرے حقوق کا خیال نہیں رکھتا تو بیوی کے حقوق کا کیا خیال رکھے گا؟ اس لیے متقین کو اللہ تنبیہ کرتے جا رہا ہے کہ جو مشرک میرے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، وہ بیوی کے حقوق کا کیا خیال رکھے گا؟ اس لیے ہماری بات ہی متقین سے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح بیان کرتا رہتا اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو۔ یہ حکمت بیان کیا ہے، بیان کرنے کی حکمت ہے۔ اللہ کیوں بیان کرتا ہے؟ فرمایا کہ اس گالو تاکہ تم عقل رکھو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یہاں سے یاد ہے جہاد کا، پھر دوبارہ جہاد کی طرف لوٹا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ تھے، جب جہاد کا حکم آیا انہوں نے جہاد کے ڈر کی وجہ سے گھر چھوڑ دیا، ہزاروں کی تعداد میں۔ جب وہ ہزاروں کی تعداد میں گھر چھوڑ کر چلے گئے تو اس وقت اللہ نے ان کو موت دی، 8 دن وہ مرے رہے، اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ اللہ وہی مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، خیال رکھنا بنی اسرائیل والی عادت اختیار نہ کرنا کہ تم بھی موت کی وجہ سے گھر چھوڑ دو، جہاد میں مرو یا گھر میں، موت تو آنی ضرور ہے، لہذا خیال رکھنا جہاد سے بزدل نہیں ہونا، جرأت دکھانی ہے۔ تو یہ جہاد وہ ہے جو دین کے دشمن کے سامنے تلوار اٹھا کے لڑنی ہے، یہ نہیں ہے بسترے اٹھا کے پھر چلے، یہ جہاد والی آیتیں نہیں ہیں۔ الم تر الی الذین، نہیں دیکھا تو انہیں ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم، جو نکلے وہ اپنے گھروں سے۔ اب دیکھو الم تارا کیفا فعل ربک،
ہے نا؟ آپ نے نہیں دیکھا میرا پیغمبر ہاتھی والوں کو آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ یعنی دیکھو نبی علیہ السلام حاضر ناظر. تو یہاں اللہ ہم مخاطب کو کہہ رہا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں گھر چھوڑ کے نکل گئے تھے؟ کیا اس وقت ہم دیکھ رہے تھے؟ پھر تو ہم حاضر ناظر ہوئے. پھر تو ہم اب بھی بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں جو بیٹھے ہم یہاں ہیں، لیکن دیکھو کتنے تک ہم دیکھ رہے ہیں جو یہ دلیل پکڑتے ہیں. تو یہ ان کے رد میں ہے. یہاں کیا مانا ہوگا کہ حاضر ناظر تم جو ہم اس وقت موجود تھے جب ان کو موت آئی تھی اور گھروں سے وہ نکل کر جا رہے تھے. الم تر الی الذین خرجوا، اے نہیں دیکھا تو نے الی الذین ان لوگوں کی طرف خرجوا من دیارہم نکلے وہ اپنے گھروں سے، وہم الوف سال میں کہ وہ کئی ہزار تھے، حذر الموت ان کا نکلنا موت کے ڈر کی وجہ سے تھا. فقال لهم پس کہا ثمرہ یہ نکلا، پس قال کہا لهم اللہ ان کے لیے اللہ نے موتو مر جاؤ تم، ثم احیاءہم پھر زندہ کیا اللہ نے ان کو. مر جاؤ، پورا ہفتہ مرے پڑے رہے، پورا ہفتہ مر گئے تھے. ان کو موت حقیقی آ گئی تھی جمہور کے نزدیک. پھر ہفتے کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا تھا. اگر پہلے زندہ پڑے تھے تو پھر اللہ نے کیوں کہا ثم احیاءہم؟ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. اگر پہلے سے زندہ پڑے تھے تو جب موت آ جائے روح کا تعلق جسم کے ساتھ کلی طور پر ختم ہو جاتا ہے. جس کے اوپر موت آ جائے قیامت سے پہلے روح اس بدن میں واپس نہیں لوٹتی. ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل علی الناس صاحب فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یشکرون وہ شکر نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ اور لڑو تم اللہ کے راستے میں، وعلموا اور جان لو تم ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے ہر ایک کی، علیم جاننے والا ہے ہر ایک کے حالات کو. جان لو تم، یہ ترغیب اخلاص، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا کون ہے وہ شخص، یہ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو. کون ہے من ذا الذی کون ہے وہ شخص یقرض اللہ جو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا اخلاص کے ساتھ دے. جو بغیر اخلاص کے دے گا تنگ ہو کے بخل کر کے پھر اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا. نیت کے ساتھ دے، اللہ کی رضا کی خاطر دے. اللہ کو قرض دے، اچھا پھر اللہ کو کہاں قرض دینا، اللہ کہاں ملے گا؟ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کو قرض دو، قرض دے کے کہاں اللہ کو دینا ہے؟ جا کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو قرض دے کے کس کے ہاتھ میں دینا ہے؟ اللہ جو کہتا ہے مجھے قرض دو، ہم قرض دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کہاں دیں آپ کو؟ ایک بندے کو اشکال ذہن میں آتا ہے. اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون بندہ ہے جو مجھے قرض دے اور قرض بھی حسن دے، خوشنودی کے لیے دے. اللہ میں قرض دیتا ہوں لیکن یہ ہے دینا کس کے ہاتھ میں؟ تو جو کہتا ہے مجھے قرض دو، یہاں تو کسی کو قرض دینا تو وہ خود لے جاتا ہے ہم سے آ کر، یا ہم خود پکڑا دیتے ہیں اس کو. آپ کو قرض کیسے دینا ہے؟ اللہ کہتے ہیں مجھے قرض یہ دے تو مشرکوں کے مقابلے میں مسجد بنا میری. یہ مٹی مسجد بنا رہے ہیں، مسجد زرار، جس میں شرک پھیلائیں گے، بدعات کی تعلیم دیں گے اور اپنے بزرگوں کے اقوال بیان کریں گے اور لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالیں گے. مجھے قرض دے، میرے قرض سے مسجد تعمیر کر دے. تو مسجد تعمیر کر، یہاں لوگ نماز پڑھنے آئیں گے تو ان کو قرآن کا درس دینا، قرآن کا درس دینا، ان کے نظریے ان کے عقیدے کی اصلاح کر. مجھے قرض دے، بے دین مدرسے بنا رہے ہیں جس میں قرآن و سنت کے خلاف وہاں تبلیغ کریں گے، وہ ان کے قرآن و سنت کے خلاف ان کو تعلیم دیں گے. تو میرا مدرسہ بنا جہاں خالص میرے قرآن اور میرے پیغمبر کی سنت کی تبلیغ کرنا. تو میرا مدرسہ بنا، یہ قرض دے، یعنی میرے مساجد اور مدارس تیار کر جس میں صحیح مانند قرآن و سنت کی تعلیم ہو. یہ ہے قرض دینا، ورنہ اللہ کو کیا قرض دینا ہے؟
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، اخلاص کے ساتھ دے، اللہ پھر کیا ہوگا؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، فیضاعفہ لہ، اللہ اس کو ڈبل دے گا، صرف ڈبل نہیں دے گا بلکہ اضعافا کثیرا، کئی حصے زیادہ دے گا، یہ کئی حصے ہی زیادہ دے گا۔ واللہ یقبض، اللہ سے پھر میرا تو مال ختم ہو جائے گا، اللہ میں تو تجھے قرض دوں، یہ چیزیں تیرے راہ پر خرچ کرنا شروع کر دوں اور یہ تیرے دین کے شعار بنانا شروع کر دوں تو میرے پیسے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا خرچے سے نہ گھبرا، خرچے کے ختم ہونے کا اندیشہ نہ کر، واللہ یقبض، اللہ قابض کر لیتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، وَيَبْسُطُ، اور وسیع کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اگر تو نہ دے تب بھی تو میں تنگ کر سکتا ہوں تیرا رزق، اگر تو دے تو وسیع کر سکتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیونکہ جس طرح دنیا کا مالک میں ہوں اسی طرح آخرت کا مالک بھی میں ہوں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وہاں آ کر پھر تم مجھ سے ڈبل قرض لے لینا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، آیا تو نے نہیں دیکھا مخاطب الی الملأ، ان سرداروں کی طرف، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرو لوگو، لیکن خیال کرنا، ہمت نہیں ہارنا۔ اصل بات یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آیا تھا، اور اس وقت قوم عمالقہ فلسطینی، یہ قوم عمالقہ بنی اسرائیل کے کافی علاقوں کے اوپر قبضہ کر چکے تھے۔ یہ بڑے لمبے قد والے اور موٹے تازے، بڑے موٹے جرأت مند تھے قوم عمالقہ۔ پہلے تذکرہ گزر چاہے جہاں بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ تو چلا جا، تیرا بھرا چلا جائے اور چلے جائے، تم لڑو ہم نہیں لڑتے، اور جہاں اللہ نے دو گر بتائے تھے، یہ وہی قوم عمالقہ بڑی جرأت مند تھی، بنی اسرائیل کے کافی علاقوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو نکال دیا تھا، ان کو نکالا بھی تھا اور مارا بھی تھا، ان کے بیٹوں کو قتل بھی کیا تھا، بڑا خراب کیا تھا قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر آیا، اس کو کہنے لگے کہ اب تو ہمارے لیے ایک امیر متعین کر، جو ہمارا امیر ہوگا ہم اس کے تحت رل کے ہم قوم عمالقہ ساتھ لڑیں گے، امیر مقرر کر۔ اور اللہ نے یہ سمجھایا کہ جب تک تم امیر کی اطاعت نہیں کرو گے اس وقت تک بھی کامیاب نہیں ہوگے، وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو جب اس نے کہا یہ امید کی جا سکتی ہے تم سے یہ امید ہو سکتی ہے تم سے، کیوں کہ وہ ان کی عادتیں پہلے دیکھ چکا تھا، سب پڑھ بھی چکا تھا کہ جو ان کے باپ دادے تھے تو ایسے جرأت مند کہ جو موسیٰ کو کہنے لگے تو ہی چلا جا، ہارون بھی چلا جائے، اور جو ایک دو اور تمہارا ساتھ وہ بھی چلا جائے، تم ملک فتح کرو پھر ہم تشریف لے آئیں گے۔ اس نے کہا یہ امید کی جا سکتی ہے کیونکہ باپ دادا جو تمہارے ایسے تھے، آخر تم بھی تو اسی نسل کے، ارسی کرسی کاندھیرے پر ٹرسی تو کیا یہ امید ہو سکتی ہے آپ سے؟ جب یہ بات ہوئی انہوں نے کہا کیوں نہیں، بڑی ہمت انہوں نے، کیوں نہیں، کیوں جی، ایک تو اللہ کا حکم آئے گا، دوسری بات ہے ہمارے گھروں سے انہوں نے ہمیں نکال دیا تھا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ جب یہ بات ہوئی اس نے دعا کی، اللہ نے حکم کیا، ٹھیک ہے جہاد کرو۔ ان کا بادشاہ مقرر ہوا تھا طالوت بادشاہ ان کا امیر مقرر ہوا، اس نے کہا یہ طالوت امیر ہے تمہارا اور تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، قوم عمالقہ ساتھ لڑنا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے، ہم نہیں یہ کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، طالوت غریب ہے، ہم اتنے اونچے خاندان کے ہیں، ملوک ہے، سردار چودھری، ہم اس کی کیسے تابع داری کر کے، یہ مال میں بھی ہم سے چھوٹا ہے، خاندان کے اعتبار سے بھی نکا ہے، مال بھی اس کا اتنا غریب ہے، مال کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے بھی غریب ہے، ہم بڑے اس کے پیچھے لگ جائیں؟ اس پیغمبر نے کہا میں نے تجھے کہا تھا نا پہلے، تمہاری یہ عادتیں نظر آ رہی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تمہارے ہاں دو چیزیں سامنے ہیں، ایک جائیداد، ایک سرداری، لیکن اللہ کو اس سرداری اور مال کی ضرورت نہیں ہے،
اللہ نے غربت کو نہیں دیکھتا۔ اللہ دو چیزیں اللہ کے قدر، ایک علم ایک جسم، یہ علم کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ ہے، طاقت میں بھی زیادہ ہے، لہٰذا یہ امارت کا مستحق ہے، یہ امارت کا مستحق ہے۔ کہتے ہیں یہ طالوت جو تھا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو چھوٹا بیٹا بن یمین تھا، یہ اس کی اولاد میں سے تھا۔ بہرحال اس نے کہا مان جاؤ مان جاؤ۔ جب یہ بات کی پھر اس نے کہا اس کی امارت کے اوپر نشانی آئے گی۔ کون سی نشانی ہوگی؟ ملائکہ صندوق لے کے آئیں گے، اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں اور ہارون علیہ السلام کی بھی کچھ چیزیں تھیں۔ اس صندوق کے اندر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور پگڑی تھی، بعض نے تو کہا، اور اس کے اندر تورات کا اصل صحیفہ بھی موجود تھا۔ اور یہ طریقہ کرتے تھے کہ جب لڑنے جاتے یہ صندوق کو ساتھ لے جاتے بنی اسرائیل، وہاں رکھ دیتے، لڑتے رہتے، ان کو فتح حاصل ہوتی۔ ایک دفعہ جنگ لڑی، فلسطینیوں نے ان سے وہ صندوق چھین لی، چھین کے وہ لے گئے، ان کو شکست ہوئی بنی اسرائیل کو۔ جب وہ اپنے علاقے میں لے گئے تو ان کے اوپر وبال گرا، کافی لوگ ان کے مر گئے، نقصان ہو گیا۔ وہ تنگ آ گئے اس صندوق سے، کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر بیل گاڑی، بیلوں کے پیچھے لگا دیا اس صندوق کو، اس کو ہنکا دیا، آگے سے ملائکہ ہانک کے طالوت کے سامنے لے آئے۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صندوق ملائکہ خود اٹھا کے لے آئے تھے، طالوت کے سامنے رکھا تھا اور وہ قوم والے بھی سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ چیزیں صندوق علامت تھی طالوت کے امیر ہونے پر، لہذا جب مقررہ ہو گیا آخر یہ بھی مجبور، ٹھیک بھئی چلتے، پہلے تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے ہوتے تیار ہو گئے۔ اللہ نے مخلص مسلمانوں کو بھی جدا کرنا تھا منافقین کے اندر سے۔ منافق تو ہر دور میں رہے ہیں، غالباً ان میں بھی ضرور ہوں گے۔ کافی نفری تھی اس کے ساتھ۔ جب ایک نہر ہے درمیان میں امتحان ہونا تھا، اس بادشاہ ان کے امیر طالوت نے کہا جو اس نہر سے گزرے گا اس کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ گرمیوں کا موسم تھا، سفر کافی کر کے آئے تھے اور پیاسے بڑے شدید تھے۔ اس نے کہا پانی کوئی نہیں پیے گا، جو پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں چل سکے گا، ہاں اگر بے امرے کوئی مجبوری ایک چلو ہاتھ کا پانی کا بھر کے پی لے، اس کی گنجائش ہے وہ میرے ساتھ چل سکتا ہے، ورنہ پانی پینا نہیں ہے، اگر کوئی چلو برابر پی لے گا تو وہ میرے ساتھ چل جائے گا۔ پھر انہوں نے کیا، سامنے تو نہیں، پھر پانی کے اندر غوطے لگا کے خوب پانی پیا، خوب پانی پیا، او کافی پیٹ پھول گئے ان کے، پانی پیتے گئے، جی صحیح ہم ویسے آ رہے ہیں نہر کے اندر سے، اوپر ایسے کر پھر غوطے لگاتے، بڑی گرمی ہے، ٹھنڈا کی بڑی مزہ آ رہی ہے، وہ تو نے غوطہ لگایا ہے، بڑا مزہ آتا ہے جی، پتہ تو نہیں تھا نا بے، اندر اندر سے تو پی رہے، جب یہ نہر کے کنارے پر گئے تو اوپر چڑھ نہیں سکتے تھے، یہ پڑے ادھر۔ جن میں سے کافی نفری کے اندر سے صرف 313 شخص بچے تھے، باقی سب پانی پی گئے اور یہ طالوت کے ساتھ نہ جا سکے، رہ گئے۔ ان 313 میں سے جو گئے، جب سامنے دیکھا نا جالوت، یہ وہ قوم عمالقہ کا بڑا سربراہ امیر تھا، یہ جالوت طاقتور بڑے امیر، کچھ ایمان کے کمزور کہنے لگے او ہو ہماری جرات نہیں ہے اس کے ساتھ لڑنا، یہ کتنے اونٹ جتنے اور ہم کیسے ہیں، یہ کیسے لڑیں گے؟ جو ان میں سے پکے زیادہ پختہ تھے انہوں نے کہا یار ان کے وجودوں کو نہ دیکھو، بڑے بڑے لشکر، چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی نفری جو تھی 90,000 پیدل تھے، 3 لاکھ شاہ سوار لوگ تھے۔ جب ان کا آمنا سامنا ہوا 90,000 پیدل اس کی فوج تھی جالوت کی، اور 3 لاکھ شاہ سوار تھے گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر، جب ادھر سے 313 تھے، 313، اور ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے، وہ بھی موجود تھے۔ یہ اب بچے تھے، کہتے ہیں یہ چھوٹے تھے، یہ صرف اس لیے ساتھ گئے تھے، کہتے ہیں میں نے لڑائی دیکھنی ہے۔ جب ان کا جالوت آیا، پہلے اس طرح مقابلہ ہوتا تھا، ایک دوسرے کے مد مقابل نکل کر آتے، وہاں سے بھی نکل کر آتا، یہاں سے بھی ایک نکل کر آتا۔ جالوت نے اعلان کیا کوئی ہے میرے مقابلے میں نکلنے والا؟ اس وقت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھا کر مارا، بس وہی لگنا ہی تھا، جالوت کا سر لے گیا، جالوت کا سر لے گیا، بس ان 313 کو فتح اللہ نے دے دی۔ اللہ نے یہ سمجھایا کہ ہمت نہیں ہارنی،
پستی نہیں دکھانی، جرت دکھانی ہے، باقی امداد میں آپ خود کروں گا۔ تم آؤ صحیح ایک دفعہ میدان کے اندر میرے رستے میں لڑ کے دیکھو، امداد کرنا میرا کام ہے۔ یہ سب وہی واقعہ آ رہا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا نہیں دیکھا تو نے ان سرداروں کی طرف جو بنی اسرائیل سے تھے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی وفات موسیٰ کی وفات کے بعد۔ کہتے ہیں یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ اذ قالوا، جب کہنے لگے بنی اسرائیل نبی، اپنے نبی کے لیے کہ مقرر کر ہمارے لیے مالکان ایک امیر، لہو مباس لنا، کہ بھیج مقرر کر ہمارے لیے مالکان ایک امیر، نقاتل، ہم لڑیں گے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جالوت سے۔ قال، آگے سے جواب دیا رسول نے، حل عصیتم، کیا امید کی جا سکتی ہے تم سے، ان کتب علیکم القتال، اگر فرض کر دیا جائے تمہارے اوپر لڑنا، تا اللہ تقاتلو، آیا تم لڑ لوگے۔ قالو، کہنے لگے، مالنا، کیا ہے ہمارے لیے، یہ تو الٹا طنز بنتے ہیں، طنز نہیں ہے، مالنا، کیا ہے ہمارے لیے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں، ہمیں کیا ہے، ہماری کوئی ناک سے ریش نکلتی ہے، ہم کوئی کم جوان ہے، ہوتے ہیں نا یہ آگے بات کرنے والے، ہر ایک کا طریقہ ہو جاتا ہے نا، ان کا بھی ایک طریقہ تھا، کیا ہے ہمارے لیے کہ نہیں لڑیں گے ہم اللہ کے راستے میں۔ اور دوسری بات ہے وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا، اور تحقیق نکالا گیا ہم کو ہمارے گھروں سے، وَأَبْنَائِنَا، اور ہمارے بیٹوں کو بھی، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، یہ خلاصہ ہے مجموعہ کا، جب لکھ کو فرض کر دیا گیا ان کے اوپر لڑنا، تولوا، پھر گئے وہ سب، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے بچے تھے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تو جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم، کہا ان کے لیے نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ، قد بعث لکم، تحقیق مقرر کیا تمہارے لیے، طالوت کو، مالکن، بادشاہ، تمہارا صدر طالوت ہے، امیر۔ قالو، کہنے لگے، انا یکون لہ الملک، کہاں ہو گئی اس کے لیے بادشاہی، علینا، ہمارے اوپر کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، کیسے بادشاہ، کیوں بھائی، اس لیے کہ نانو احق بالملک، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہی کا منوں سے، یعنی کثرت مال ہمارے پاس زیادہ ہے، ہم یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹوں کے بیٹے ہیں، یہ چھوٹوں میں سے ہے، یہ کیسے ہمارا سردار، لم یؤت سعۃ من المال، نہیں دیا گیا طالوت وسعت مال سے، یعنی اس کے پاس مال نہیں، ہر دور میں یہی مال 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 مال، بس جس کے پاس مال ہے وہی بڑا جوان تے لال ہے۔ کالا کا جواب دیا پیغمبر، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے اس کو، علیکم، تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، پہلی بات تو اللہ نے چنا ہے، تمہیں کی اعتراض کرنے کی بات، جب اللہ نے چن لیا ہے امیر تو تم کیوں اعتراض کرتے ہو، چپ کر کے تسلیم کر لو۔ دوسری بات جو تمہاری مال والی ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، وہ زیادہ ہے علم میں بھی اور جسم میں بھی، علم کے اندر بھی تم سے زیادہ ہے، وسعت میں ہے، اور جسم میں بھی تم سے زیادہ ہے۔ واللہ یوتی ملکو، تیسرا جواب اللہ دیتا ہے بادشاہی جس کو چاہے، من یشاء، جس سے چاہے، تین جواب دیے اس پیغمبر نے، ایک اللہ نے چنا، دوسرا یہ علم اور جسم میں زیادہ ہے، اور تیسری بات ہے اللہ کی مرضی جس کو امیر بنا دے۔ واللہ واسع علیم، چوتھا جواب، اللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ قادر ہے اس کو بھی مال دے دے اتنا، علیم، جاننے والا ہے کہ کون سلطنت کے لائق ہے، اللہ کو یہ بھی تو علم ہے نا۔ چار جواب دے دیے پیغمبر نے۔ وقال لهم نبیہم، کہا اس لیے جو علم میں بھی ہو اور جسم میں بھی ہو اس کو زیادہ آگے لے آنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے، علم والا بھی ہو اور علم پر عمل بھی ہو، صرف علم نہ ہو،
علم کے اوپر عمل ضروری ہے. اگر علم ہوتے عمل نہ ہو تو پھر یہود والا کھوتا، پھر گدے والی بات ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے جیسے صبح پڑھا تھا. پھر ایسے گدوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ دے ملک بادشاہی جسے چاہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، یعنی قادر ہے اس کو مال مزید دینے پر. علیم، جانتا بھی ہے کہ کون امیر بننے کے لائق ہے. یہ بھی تو اللہ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں نا. اللہ جیسے قرآن نے کہا کہ اللہ اپنی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی حالت کو آپ بدلتی نہیں ہے، اور اس وقت تک لوگوں کا حکمران نہیں آتا جب تک لوگ اس قسم کے نہ ہو. جیسے رعایا ہوگی ویسے ہی حکمران ہوں گے، جیسے رعایا ہوگی ویسے ہی عمراء لوگ ہوں گے. تو یہ بھی سب انہی کے سر کے اوپر. قال لهم نبیو، کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، ان آیت ملک ہی، بے شک اس کی امارت کے اوپر نشانیاں ہیں. وہ نشانیاں یہ ہے کہ یاتیکم التابوت، کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، فی اس میں سکینتن، دل جمی ہوگی. سکینہ کیا چیز ہوگی بتا چکا ہوں. بعض کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی جو سانپ بن جاتی تھی، بعض نے کہا تورات کے کچھ ورق تھے، بعض کا اندر پگڑی تھی، ایک جوتی کا جوڑا تھا. واللہ عالم صحیح کیا بات تھی. سکینتن، لیکن زیادہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ بات ہے کہ تورات کا ایک صحیفہ تھا، میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیتم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور باقی رہے ہوئے تھے اس سے جو چھوڑ گئے تھے موسیٰ، آل موسیٰ میں سے اور آل ہارون میں سے بچی ہوئی چیزیں اس میں تھی. تبرکان تحملہ الملائکہ، تو اٹھا لائے اس کو ملائکہ اٹھا کے لے آئے تھے تابوت کو آسمان اور زمین کے مابین سے. تالوت کے سامنے آ کر رکھا، پوری قوم دیکھ رہی تھی اس صدوق کو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نبی علیہ السلام کے بال داڑھی مبارک کے سار کے رکھ لیتے تھے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانیاں لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو تو. یہ انہی کو خطاب کیا جا رہا ہے. فلما فصل طالوت بالجنود، جب جدا ہوا طالوت اپنے لشکر کو لے کر، قال کا ان اللہ، طالوت نے کہا بے شک اللہ، مبتلیکم، آزمائے گا تمہیں، بنہر، ایک نہر کے ذریعے، فمن شرب منہ، پس جس نے پی لیا اس نہر سے، فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ نہیں کہا کہ وہ اسلام سے نکل جائے گا، اس نے کہا نہیں، وہ میرے ساتھ جا نہیں سکے گا. تو لہذا کوئی ایسی حرکت کرے جو اسلام سے اس کو نکالنے والی نہ ہو تو اس کو ایسے اسلام سے نکالنا ہی جائز نہیں ہے. اس کو دھمکی تو دے سکتے ہو، ہمارے ساتھ تو چل نہیں سکتا، تو ہمارے ساتھ رہ نہیں سکتا، لیکن ایمان سے نہیں نکال سکتے. ان کنتم مومنین فلما فصل طالوت بالجنود، جب جدا ہوا طالوت سات لشکر کے، یعنی لشکر لے کر جب چلا، قال کہا ان اللہ، بے شک اللہ، مبتلیکم، آزمائے گا تم کو، بنہار، نہر کے ساتھ، فمن شربا، پس جس نے پی لیا، منو، اس نہر سے، فلیس منی، پس وہ میرے ساتھ ہم سفر نہیں ہو سکتا. ومن لم یطعمہ، اور جس نے نہ چکھا اس سے پانی، فإنہ منی، پس بے شک وہ میرے سے ہے، یعنی میرے ہمراہ چل سکتا ہے. الا من اغترف، یہ رخصت ہے، ہاں، جس نے بھر لیا غرفتاً، ایک چلو، بے یاد ہی، اپنے ہاتھ سے، فشربو، پس انہوں نے پی لیا، منو، اس نہر سے، الا قلیلا منو، مگر بہت تھوڑے بچے تھے ان میں سے جنہوں نے نہیں پیا تھا. فلما جاوزہ، پس جب اس نے نہر کو پار کیا ہوا، وہ بھی، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے بھی جو ایمان لے آئے تھے اس کے ساتھ،
کالو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم، نہیں ہے طاقت ہمارے لیے آج کے دن بے جالوت و جنودی، اور اس کے لشکر کے لڑنے کے ساتھ، کیونکہ وہ 90,000 کے نفری پیدل تھی، 3 لاکھ شاہ سوار تھے اور یہ 313 تھے، اس لیے اس کی یہ ٹھاٹ باٹ دے کر کہنے لگے یار ہم نہیں لڑتے۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، یہ یظن بمانا یقین کی ہے، از قرطبی، یقین کیا انہوں نے، کہا ان لوگوں نے جو یقین کرتے تھے کہ انہم، بے شک وہ ملاق اللہ سے ملنا ضرور ہے، ملاقات ہونی۔ کم من فیاتن، کہنے لگے کتنی جماعتیں ہیں، قلیلتن تھوڑی، غلبت فیاتن کثیرتن، غالب آ گئی بہت بڑی بڑی جماعتوں پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو مستقل مزاج ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، جب مقابلہ ہوا جالوت کا، وجنود، اور اس کے لشکر کا، جب ظاہر ہوئے مقابلے میں ہے جالوت اور اس کا لشکر کا، ادھر سے طالوت اور اس کا لشکر تھا 313، وہاں سے جالوت تھا 90,000، اور یعنی 3,90,000 کا لشکر۔ مقابلہ جب آمنے سامنے ہوا، اس وقت مسلمان کہہ رہے تھے طالوت کے ماننے والے، ربنا افرغ علینا، اے رب ہمارا ڈال دے تو ہمارے اوپر صبرن صبر، یعنی ثابت قدمی مانگ رہے تھے، ہمارا دل بھی ثابت رہے، ہمارے قدم بھی ثابت رہے، وثبت اقدامنا، اور ثابت رکھ ہمارے قدموں کو ان کے مقابلے میں، وانصرنا، اور تو مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، فہزموہم بإذن اللہ، جب لڑائی ہوئی تو پر شکست دے دی انہوں نے ان کو اللہ کے حکم کے ساتھ، شکست دے دی طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو، بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، وقتل داؤد جالوت، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، اس کے قتل ہونے کے بعد اللہ نے بادشاہی دے دی داؤد کو، والحکمت، نبوت دے دی داؤد کو، وعلمہ مما یشاء، اور سکھا دیا داؤد کو جو کچھ اللہ نے چاہا، اور زریں بنانا، یہ چیزیں بناتے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر نہ دفع کرتا اللہ لوگوں کو، بعضهم ببعض، ان کے بعض کو بعض کے ساتھ، تو لفسدت الارض، ساری زمین پر اج پلیت مشرک بست، اج سارا فساد ہی فساد ہوتا شرک دا، سب فساد ہوتا شرک کا، ولیکن اللہ، لیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ بہت بڑے فضل والا ہے جہان والوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں ان کو، علیک، تیرے اوپر میرا پیغمبر، بالحق، یہ صداقت نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی یہ دلیلیں ہیں، سابقہ واقعیوں کا صحیح عین بعین سنا دینا، یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ بھیجے ہوں میں سے ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اب استقامت اختیار کرنی ہے، اے بدر میں بھی تو 313 تھے، تو وہاں نے بھی اللہ نے استقامت دی، تو اللہ نے یہ مسئلہ سمجھا، اے مسلمان تھوڑا جرت اور ہمت کر، تو میرے رستے کے اندر باقی امداد کرنا میرے اپنے وس میں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول تھے فضیلت دی ہم نے بعض ان کو بعض کے اوپر، بعض رسولوں کی بعض کے اوپر فضیلت ہے، منہم، کیسے، جیسے جزوی فضیلت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا تھا، یہ جزوی فضیلت تھی موسیٰ علیہ السلام کو سب پیغمبروں پر، منہم، بعض ان میں سے، من کلم اللہ، جیسے کلام کیا اللہ نے، ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے ان کے بعض کے درجوں کو،
بعض نبیوں کے درجوں کو بعض کے اوپر بلند کیا، اور سب سے درجہ نبی علیہ السلام کا سب نبیوں کے اوپر بلند ہے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے قوت دی اس کو روح القدس کے ذریعے، جبرائیل امین کے ذریعے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تو مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، نہ لڑتے وہ لڑیاں نہ کرتے وہ لوگ جو بعد ان کے ہیں، من بعد اس کے ما جاءتہم البینات، جب آ چکے واضح ان کے پاس دلائل۔ جب اللہ دین سب کا ٹھیک ہے درجے تھے، بعض پیغمبروں کو بعض کے اوپر جزوی فضیلتیں تھیں، بعض کے درجے بعض کے اوپر بلند ہیں، لیکن سب سے نبی علیہ السلام کا درجہ بلند ہے، لیکن دین سب کا ایک تھا، دین سب کا ایک تھا۔ اللہ جب دین سب کا ایک تھا تو بعد میں اختلاف کیسے پڑ گیا؟ اللہ نے کہا یہ اختلاف بھی میں مٹا سکتا تھا، سب لوگوں کو میں جمع کر دیتا جبراً حق کے اوپر، تو سب متفق ہو جاتے، اتفاق کرنے والے ہو جاتے حق کے اوپر، سب اتفاق ہو جاتا سب کا، تو آج کوئی اختلاف نہ ملتا، لیکن جبری ایمان کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ تب پڑا جب ان کے پاس حق آ گیا، اس وقت اختلاف کیا۔ وَلَٰكِنَّ اخْتَلَفُوا، لیکن اختلاف کیا انہوں نے دین، فَمِنْهُمْ بعض تو ان میں وہ تھے من آمنا جو ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے تھے وہ من کافر جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلُوا تو لڑتے وہ نہ، بوجہ اختلاف کے نہ لڑتے، لیکن اللہ نے ان کو آزمانا جو تھا۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ یفعل کرتا ہے ما یرید، جو چاہے اپنی حکمت سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ یاد ہو گئے انفاق کا تیسری مرتبہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو لوگو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اے ایمان والو۔ اب دیکھو نا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں، اب اللہ کے راستے میں خرچ، اللہ کہیں تو کہہ دیتا ہے مسکینوں غریب یہی، لیکن بار بار کہتا ہے قرض دے دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہی ہے کہ شرک کے خلاف تیاریاں کر کے رہا کرو۔ یا تو یہ کیا، مال میرا فوج تم میری بن جاؤ، مال میرا ہوگا خرچ تم کرو، اجر اس کا میں دوں گا، چلو ایسے تو کرو نا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو خرچ کرو تم، مما اس چیز سے رزقناکم جو رزق دی ہم نے تم کو، من قبل پہلے سے، ان یاتی یوم کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ کوئی دوستی نہیں ہوگی، ولا شفاعۃ کوئی سفارش نہیں ہوگی، والکافرون اور کافر ہم الظالمون، وہی ظالم ہے، کافری ظالم ہیں۔ یہ سب پیچھے میں مسئلے یہ اس طرح سمجھا چکا ہوں، یعنی قیامت کے آنے سے، موت سے پہلے پہلے تم کر لو، وہاں یہاں تو تم رشوت دے کے کوئی پکڑا جائے چھڑا لے، لیکن کوئی وہاں سفارش، کوئی مال، کوئی دوستی کا لحاظ کچھ نہیں چلے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ یاد ہے دعویٰ تیسری مرتبہ کہ لوگوں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، غیب دان کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، موت حیات کا مالک کوئی نہیں، بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، عزت ذلت دینے والا کوئی نہیں، کھریاں کھوٹیاں کرنے والا کوئی نہیں، بیماریاں کو ٹالن والا کوئی نہیں، کروڑوں سے جان چھڑانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا اللہ مگر وہی آپ سے جان چھڑا دے، الحیو ہمیشہ زندہ رہنے والا، اس لیے توکل علی الحی الذی لا یموت، توکل رکھو اس ذات پر جس کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی، نہیں آئے گی اس کو موت، القیوم جو ہر ایک کی تدبیریں بنانے والا ہے، قائم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو نیند اونگ ولا نوم، اور نہ کوئی نیند اس کے آگے، تو نیند اور اونگ بھی نہیں آتی، لہو اس اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اللہ کے راستے میں خرچ کر لو،
جاؤ، سب کچھ اللہ کا ہے، مر جاؤ گے تو یہ پیچھے رہ جائے گا، پھر بھی اللہ کا ہوگا، اب بھی اللہ کا ہے، اللہ دیتا ہے، تم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ کر لو اللہ کے راستے میں خرچ۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ ذات جو سفارش کرے اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، یعلم، جانتا ہے وہ، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ آگے ہے ان کے اور جو کچھ پیچھے، یعنی ما یکون، ما کانا کا علم رکھنے والا صرف اللہ ہے، ما کانا اور ما یکون، جو کچھ پہلے گزر گیا ہے، جو کچھ ہے، جو کچھ آنے والا ہے، لا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں عطا کر سکتے وہ کسی چیز کا من علم، اس کے علم سے، الا بما شاء، مگر جو چاہے اللہ۔ ایک مکھی کے پیچھے بھی چل جائے تو اس کی بھی پیدائش سے لے کر وفات تک علم بھی کوئی نہیں رکھ سکتا۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے کرسی اسی کی آسمان اور زمین میں، قدرت اسی کی قوی ہے ہر چیز کے اوپر، ولا یعودہ حفظہما، نہیں تھکاتا اس کو ان دونوں کی حفاظت کرنا، وہو العلی العظیم، وہی بلند و بالا ہے، بہت بڑا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ یہ جو ہم جہاد کر رہے ہیں یہ جبران ہم نہیں ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، یہ دین میں جبر نہیں ہے، مت کوئی جبر سمجھے، یہ صرف تمہارے فائدے کے لیے ہے تاکہ تمہارے مقام بلند ہو اور شرک ختم ہو، مٹ جائے سب شرک۔ دین لا اکراہ فی الدین نہیں ہے جبر دین میں۔ اب لوگ بعض نے یہ آیت لے کر کہا دیکھو جی بادشاہ دین میں تو اتنا سختیاں نہیں ہے جتنے یہ اب سختیاں کر رہے ہیں، دین میں تو سختی نہیں ہے۔ یاد رکھو آیت کی تحریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس آیت کا تعلق ہے ابتدائے دین میں، کسی کو زبردستی اسلام میں لے آنا جبران یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کو کہے کہ پڑھ کلمہ، پڑھ، نہیں تو میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا، پھر وہ پٹھان کی طرح کہے خو پھر پڑھا مجھے آتا تو مجھے بھی نہیں، پڑھ کلمہ، یہ ابتدائے اسلام میں داخلے میں جبر نہیں ہے کہ کوئی کلمہ نہیں پڑھتا اور تم اس کو زبردستی کلمہ پڑھاؤ۔ اس لیے تو جہاد میں کسی کو کلمہ زبردستی پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، جہاد میں صرف لڑائی ہے تو کلمات اللہ کی بلندی کی خاطر، اور اگر وہ ہے سے تو شرک کو ختم کرنے کی خاطر۔ اگر جہاد ہوتا اس طور پر کلمہ زبردستی پڑھانا تو پھر سب سے پہلے قتل جائز نہ ہوتا، پھر کلمہ پڑھانا جائز ہوتا۔ اس لیے لا اکراہ فی الدین کا تعلق ہے کسی کو زبردستی اسلام میں داخلے کے بارے میں، کہ کسی کو زبردستی تلوار اٹھا کے اس کو اسلام میں داخل نہ کرو۔ ہاں جب وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا اب اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اب اس کے اوپر احکام لاگو ہو جائیں گے۔ اب دنیا ویسے تو کیسے سمجھدار ہے، اگر یونیورسٹی میں کوئی داخلہ نہ لے تو زبردستی ہے۔ اتنے پبلک سکول جو ہیں یہ پرائیویٹ، ایک کہ میں اس میں داخلہ نہیں لیتا اس میں لوں گا، تو اس پرائیویٹ والا تو سختی نہیں کر سکتا کہ وہاں تو کیوں ایک مسلم سکول کے اندر لے رہا ہے، یا وہ کہتا ہے میں مسلم میں نہیں لوں گا، میں اور پبلک میں جا کر لیتا ہوں، تو مسلم والے کو اختیار نہیں ہے کہ زبردستی سوٹا اٹھا کے اس کو کہ نہیں ادھر لیں۔ ہاں اگر وہ مسلم میں، میرا صرف بطور مثال کے نام ہے، اگر وہ لے گا سکول میں داخلہ یونیورسٹی میں تو اب اس کو یونیورسٹی کے قانون تسلیم کرنے ہوں گے، اب وہ ٹائم کے اوپر حاضر نہیں ہوگا تب سزا کا مستحق۔ اگر سکول یونیورسٹی کے سٹاف کے ساتھ بدماشی کرے گا تب سزا کا مستحق، اگر سبق یاد نہیں کرے گا تب سزا کا مستحق، اگر سکول کے اندر آ کے کلاس میں ٹائم نہیں دے گا ویسے پھرتا گھومتا رہے گا تب سزا کا مستحق، یا بدماشی کرے گا تب سزا کا مستحق۔ دنیا کے لحاظ سے اپنے لیے تو دنیا اتنی سمجھدار ہے، لیکن کیا دین کے اندر جو آ جائے وہ زنا کرتا رہے کوئی کچھ نہ کہے،
وہ ڈکیٹی کرے تب کوئی کچھ نہ کہے، نہیں، اب دین کے اندر وہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، اب زنا کرے گا تو اس کی شریعت میں حد ہوگی، اگر ڈکیٹی کرے گا اس کی حد ہوگی، اگر چوری کرے گا اس کی حد ہوگی، اگر کسی کو قتل کرے گا اس کی حد ہوگی۔ جیسے یونیورسٹی میں داخلہ لینے والا جب لے گا، قانون کے کسی قانون کے خلاف کرے گا، ہر ایک قانون کی اپنی اپنی سزا ہے، اس سزا کے مطابق، قانون کے مطابق اس کو سزا بھگتنی ہوگی اپنے کام کی۔ ایسے جو شریعت میں داخل ہو جائے گا اسلام میں کلمہ پڑھ کے، اسلام میں جب کلمہ اس نے پڑھ لیا، اسلام والی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہو گیا، اب جو اسلام کے خلاف کرے گا، جو جرم کرے گا، اس جرم کے موافق اس کو سزا ملے گی۔ اگر زنا کرے گا، ہوگا شادی شدہ، تو شریعت پہ اس کی سزا رجم ہے، پتھر کھائے گا۔ اگر ہے غیر شادی شدہ، اس کی شریعت، اس کی سزا شریعت علیحدہ مستقل بیان کرتے ہیں، 100 کوڑا کھائے گا۔ اگر ہے چور، 10 درہم سے کم چوری کرے گا، اس کی سزا ہوگی، ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اگر 10 درہم یا زیادہ کی چوری کرے گا، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ایک دفعہ کاٹا جائے گا، پھر چوری کرے گا، دوسرا کاٹا جائے گا، پھر چوری کرے گا، تیسرا کاٹا جائے گا، پھر کرے گا کسی حالت میں، پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ اسی طرح اگر شرعام ڈکیٹی مارے گا تو ڈکیٹی والے کو علیحدہ مستقل شرع، اگر وہ قتل بھی کرے گا، مال بھی چھین لے گا، اس کی سزا شریعت میں شرع عام وقت قاضی شہر کے مشہور چوک کے اندر الٹا لٹکا کے اس کے پیٹ میں، زندے کے پیٹ میں نیزے مارے گا، 3 دن تک اس کی لاش لٹکی رہے گی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو مسلمانوں کا مال چھینے اور مسلمانوں کی عزت پر حملہ کرے اس کی سزا یہ ہے۔ تو اس لیے لا اکراہ فی الدین، اس کا جو تعلق ہے یہ ابتدا کے ساتھ ہی ہے، اس کا تعلق ابتدائے ساتھ کے، یعنی کسی کو تم زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے، یہ جبر نہیں ہے۔ ہاں اگر کلمہ پڑھ چکا ہے، اسلام والی یونیورسٹی میں داخل ہو گیا ہے، اب یہ بدمعاشی کرے گا تو اب اس کو سزا بھگتنی ہوگی۔ تو یہ لا اکراہ فی الدین نہیں ہے جبر دین میں، قد تبین الرشد من الغی۔ کیوں جبر؟ اس لیے جبر نہیں ہے اسلام میں داخلے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ تحقیق بیان کیا گیا ہے بھلائی کا راستہ بھی من الغی، گمراہی سے۔ ہم نے راستہ بالکل صاف کلیئر کٹ بیان کر دیا ہے کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، اس لیے اب جبر کی ضرورت نہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی انکار کرے گا طاغوت کا، یعنی معبودان باطلہ کو نہیں مانے گا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لے آئے گا اللہ کے ساتھ، تو یہ کلمہ ثابت۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو معبودان باطلہ کی، ان کا طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ جو طاغوت کا انکار کرے گا یہ لا الہ جز ہو گئی، اور جو اللہ کے ساتھ ایمان لے آئے گا یہ الا اللہ والی جز ہو گئی، ثابت ہو گیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ ایمان لے آئے گا۔ واللہ فقد استمسکا، تحقیق پکڑ لیا اس نے بالعروۃ کڑا اس کا مضبوط، لا انفصام لہا، کوئی ٹوٹنا نہیں ہے اس کڑے کا، کیونکہ اللہ کے ساتھ پختہ ایمان بن گیا۔ واللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے دل رازوں کو۔ اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ بگڑیاں بنانے والا ہے ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لے آئے۔ یخرجو، نکالتا ہے اللہ ان کو من الظلمات، ظلموں سے، جو شیطانی وساوس ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں تو اللہ ان کو ان شیطانی وسوسوں سے نکال کے الی النور، نور کی طرف لے آتا ہے۔ کوئی وسوسے شیطانی آ جاتے ذہن میں تو اللہ خود ان کا ذہن صاف کر دیتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، دوست بناتے ہیں طاغوتوں کو، جو کافر ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں، کافروں کے دوست طاغوت ہے، یعنی معبودان باطلہ ان کے دوست ہیں۔ یخرجوہم، وہ نکالتے ہیں ان کو خواب اور بیداری میں، من النور، نور سے الی الظلمات، اندھیروں کی طرف، ان کو تھڑکاتے ہیں صراط مستقیم سے
گمراہی کی طرف، شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کے دوست طاغوت ہے۔ اللہ تو کہتا ہے ان کا کوئی دوست ہے نہیں، یہاں تو کہتا ہے ان کے دوست طاغوت ہے۔ یہ اللہ ان کے نظریے کے مطابق جواب دے رہا ہے کہ ان کے عقائد کے مطابق جو ان کے کار ساز ہیں وہ طاغوت ہے، معبودان باطلہ، ورنہ میرے نزدیک کوئی ان کا کار ساز نہیں، ہوں تو میں لیکن مجھے تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ پاک محفوظ رکھے۔ وما علینا۔